کیا آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد پہلا آرمی چیف کون تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کس جنرل کے خلاف تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس کی سیاست میں شمولیت قائد اعظم کو ناپسند تھی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پاکستان کی تاریخ کے وہ اوراق جو ہمیں پراپرٹی ڈیلرز کی ناراضگی کے ڈر سے تاریخ پاکستان کی کتابوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد سردار عبدالرب نشتر نے ایوب خان کے بارے میں ایک فائل قائد اعظم کو بھجوائی تو ساتھ نوٹ میں لکھا کہ ایوب خان مہاجرین کی بحالی اور ریلیف کی بجائے سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے فائل پر یہ آرڈر لکھا: میں اس آرمی آفیسر ایوب خان کو جانتا ہوں، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ وہ 1 سال تک کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا اور اس مدت کے دوران بیج نہیں لگائے گا۔ قائد اعظم کا غصہ ایوب خان کے بارے میں بعد میں بھی ٹھنڈا نہ ہوا، اور جب وہ ڈھاکہ گئے اور انہیں فوجی سلامی دی گئی تو انہوں نے ایوب خان کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے سے روک دیا۔ دراصل تقسیم کے زمانے میں امرتسر میں ہندو مسلم فسادات پر قابو پانے کے لیے ایوب خان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، مگر وہ وہاں جا کر مہاراجہ پٹیالہ کی محبوبہ پر عاشق ہو گئے اور اپنا بیشتر وقت اس کے ساتھ گزارنے لگے اور فسادات پر کوئی توجہ نہیں دی، جس پر قائد اعظم نے سزا کے طور پر ان کو ڈھاکہ بھیجا تھا۔ اپنی اس تنزلی پر ایوب خان بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے قائد اعظم کے احکامات کے برخلاف اس وقت کے فوجی سربراہ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے دوست بریگیڈیئر شیر علی خان پٹوری سے مدد مانگی۔ شیر علی خان پٹوری پہلی فرصت میں کراچی سے راولپنڈی گئے اور کمانڈر ان چیف سر فرینک مسروئی سے اپنے دوست کی سفارش کی، لیکن بات نہیں بنی۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جس ایوب خان سے قائد اعظم اس قدر نالاں تھے، اسی ایوب خان کو لیاقت علی خان نے اس وقت کے سینئر ترین جنرل افتخار پر فوقیت دے کر فوج کا سربراہ بنا دیا۔ کہا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ان کے دوست بریگیڈیئر شیر علی خان پٹوری اور دیگر رفقا نے اہم کردار ادا کیا، اور بد نصیبی دیکھیے وہی ایوب خان پاکستان کا پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا اور پاکستان پر 11 سال تک حکومت کرتا رہا۔ قائد اعظم خاص جمہوری انداز میں امور مملکت چلانا چاہتے تھے اور اسی حوالے سے کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے ایک اور فوجی افسر اکبر خان کے مشوروں سے زچ ہو کر اس سے کہا تھا کہ آپ کا کام پالیسی بنانا نہیں، حکومت کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے، اور بعد ازاں وہی جنرل اکبر لیاقت علی خان کے خلاف بغاوت کے جرم میں گرفتار ہوا اور تقریباً 5 سال جیل میں رہا۔ اور بدنصیبی دیکھیے عدالت سے غداری کی سزا کاٹنے والے اسی جنرل اکبر کو 1973 میں بھٹو صاحب قومی سلامتی کونسل کا رکن نامزد کر دیتے ہیں۔ بانی پاکستان جون 1948 میں سٹاف کالج کوئٹہ گئے تو وہاں گفتگو کے دوران ان کو اندازہ ہوا کہ اعلیٰ فوجی افسران اپنے حلف کے حقیقی معنوں سے واقف نہیں ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تقریر ایک طرف رکھ کے فوجی افسران کو یاد دہانی کے طور پر ان کا حلف پڑھ کر سنایا اور انہیں احساس دلایا کہ ان کا کام حکم دینا نہیں، صرف حکم ماننا ہے۔ بعد کے ادوار میں فوجی جرنیلوں نے اس حلف کی اتنی خلاف ورزی کی کہ ایئر مارشل اصغر خان کو لکھنا پڑا کہ میری تجویز ہے کہ اگر ہم پر جرنیلوں ہی نے حکمرانی کرنی ہے تو حلف سے یہ الفاظ حذف کر دیے جائیں کہ میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو حصہ نہیں لوں گا۔ جنرل گریسی جب اپنے پیشہ ورانہ دورے پر لاہور گئے تو کرنل ایوب کو دیکھا اور بلا کر پوچھا کہ آپ کو تو ڈھاکہ میں رپورٹ کرنی تھی، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس پر ایوب خان نے کہا کہ وہ کراچی لیاقت علی خان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس پر جنرل گریسی نے ایوب کے کورٹ مارشل کے آرڈر کیے اور انہیں اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ جس دن ہم اپنی نئی نسل کو پاکستان کی اصل تاریخ پڑھانا شروع کر دی، اسی دن سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی دخل اندازی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور سیاسی خود مختار پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ ان لوگوں کی عقل کا ماتم کیجیے کہ جو پاکستان پر قبضہ کرنے والے اس جنرل کے دور کو پاکستان کا سنہری دور کہتے اور لکھتے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔